کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب بھی وہ سب چیزیں تو میری آنکھوں میں ہیں، چمٹی ہوئی ہیں، سیٹل بھی ہوئے، سب کچھ ہوتا گیا، لیکن وہ زخم نہیں کبھی بھولے۔ میں بہت چھوٹا تھا، 7 سال کا تھا 47 میں جب پاکستان میں داخل ہوا۔ میرے والد کاروباری آدمی تھے، ان کا زیادہ کاروبار تو ہندوؤں سے تھا اور کچھ سکھوں میں تھا، اور بہت دوستی ہوتی تھی ان لوگوں میں آپس میں۔ اور میں جس شہر سے، امرتسر سے میرا تعلق ہے نا، وہ ہندوستان میں بامبے کے بعد اسٹاک ایکسچینج کا دوسرا مرکز تھا۔ ایک چیز ہوتی تھی ڈیوڑی کہتے ہیں، ڈیوڑی یعنی انٹرنس کی ایک گلی اس زمانے میں عام مکانوں میں ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد گھر آتا تھا، تو اکثر آوازیں آتی تھیں، یعنی ان کے تہوار، ہولی آ گئی فرض کیجئے، یا سکھوں کی پنجاب کا جو مشترکہ ایک تہوار بیساکھی آ گئی، دسہرہ آ گیا، تو وہ آوازیں آتی تھیں کہ جی وہ فلاں لالا کے گھر سے مٹھائی آئی ہے، فلاں تارا سنگھ کے گھر سے مٹھائی آئی ہے۔ تو اسی طرح سے میرے والد بھی جب عید ہوتی تھی، شبرات ہوتی تھی، یا اور ہمارے اچھے تہوار ہوتے تھے، تو اس وقت مٹھائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بیچتے تھے۔ تو ایک کاروباری ہم آہنگی تھی، اور لوگ صدیوں سے رہ رہے تھے یکسوئی کے ساتھ، کوئی ایسی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے تھے، اور لوگوں کو پتہ ہے بھی ہم نے یہی رہنا ہے، وہ ختم بھی ہو جایا کرتے تھے۔ 1946 تک مجھے یاد ہے کہ مارچ میں اسکول جاتا تھا پہلی جماعت میں۔ وہ جو ہمارے زمانوں میں ہوتے تھے نا، جو سرکاری اسکول ہوتے تھے، کچی پکی، شاید آج کل کنڈر گارٹن کہتے ہوں گے، ان میں پڑھ کے پہلی جماعت میں بڑا خوش تھا میں، میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ اور میرا استاد جو تھا وہ کون تھا؟ ماسٹر چونی لال، مجھے آج بھی یاد ہے، آج بھی اس کی شکل یاد آ رہی ہے، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا۔ کلکتہ، بنگال اور ایسے علاقے جو پولیٹیکلی زیادہ ایکٹیو تھے اس زمانے میں، وہاں بہت کچھ تو خون ہوا، قتل و غارت ہوئی، اور فسادات بڑھتے تو پنجاب میں بھی داخل ہو گئے، تو امرتسر میں کئی جگہوں پر ہمیں آگے نظر آتی تھی لگی ہوئی، ہندوؤں کے مکانوں کو، سکھوں کے مکانوں کو، مسلمانوں کے مکانوں کو، محلوں کو، چھوٹے موٹے وہاں بہت کارخانے تھے، ان کارخانوں میں آگ لگی ہوئی نظر آتی تھی، اور میں بچہ 6-7 سال کا بہت سہم جاتا تھا۔ کرفیو رہتا تھا، مستقل کرفیو، صبح دوپہر شام شاید 1-2 گھنٹے کے لیے کھلتا تھا، تو لوگ بھاگ کے چیزیں کھانے پینے کی خرید کے لے آتے تھے۔ وہ بھی بڑی ایک دہشت کی چیز ہوتی تھی کہ بھائی گیا، باپ گیا، واپس آئے گا یا نہیں۔ میرے گھر سے کوئی 400-500 میٹر دور ایک صابن کا کارخانہ تھا، تو مسلمان لڑکوں نے اس کارخانے میں غصے میں آ کے آگ لگا دی، اور جب وہ آگ لگی تو ان کو یہ سمجھ نہیں تھی پہلے کہ کتنی بڑی ہوگی، وہ پٹاخے صابن کے، تیل کے، وہ آسمان پہ دور تک جاتے، اور گھروں، ہمارے گھر سے کافی قریب تھا، اور ہمیں ڈر تھا کہ یہ گھر پہ ہمارا جل جائے گا۔ دہشت کی وجہ سے ایک برتن جو ہے پانی کا بھرا ہوا تھا، میرے پاس 2 گلاس تھے جو پیتا تھا پانی، میں نے وہ دونوں گلاس پانی کے بھرے ہوئے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں شعلے گر رہے تھے، اگر گریں تو میں جلدی سے پانی ڈال کے ان کو بجھا دوں گا، اور بڑا کانفیڈنس، لیکن میں بہت رو رہا تھا کہ کیا ہوگا اگر گھر جل گیا، ہم کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے باہر۔ تو یقین جانیے کہ صدیوں سے ایک محلے میں قریب رہنے والے لوگ، جن کی دیواریں جیسے لاہور شہر میں ہے نا کہ دیواریں ملی ہوئی ہیں ساتھ گھروں کی، پرانے مکانوں کی، تو لوگوں کے دل بھی اس طرح سے ملے ہوئے تھے نا پرانے زمانوں میں، تو لیکن اب دل بھی دور تھے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، ان کا نام بھی عزیز تھا، تو وہ جو محلے ہوتے تھے نا ساتھ،
ان میں وہ لوگ رہتے تھے، ہندو سکھوں سے بھی ان کی دوستی، ان کی بھی ان کے آپس میں دوستی، لیکن کچھ شاید ایسے لوگ تھے کچھ کہ جن کی فطرت اچھی نہیں تھی، انہوں نے ایک دن اس کو گولی سے مار دیا۔ تو میرا گھر بڑا تھا، تو وہ سب لوگ وہاں سے 3-4 گھر چھوڑ کے اس کو بے سر و سامانی کے عالم میں ہمارے گھر میں آ گئے اور اس کی لاش رکھ دی، اور اتنا لوگ رو رہے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ بھی اس کا سر ایسے تھا پھٹا ہوا، بہت خوفناک منظر، پینے کے لیے گھر میں پانی نہیں ہے، ایسی تھی مسائل۔ مجھے نہیں یاد کہ اس کی تدفین اللہ اس سے بخشے کیسے، دونوں لوگوں کو بخشے کیسے ہوئی۔ یہ دونوں طرف جب سیاست غلیظ ہو جائے اور لوگوں کے جو موٹیوز ہیں وہ غلط ہوں اور اس کو جسٹیفائیڈ کریں، تو پھر انسان نہیں رہتے۔ میرے باپ نے کہا یار ہمارا یہاں رہنا خطرناک ہو گیا ہے، تو انہوں نے فیصلہ، ان کے ایک دوست کی فلور مل تھی شہر سے ذرا باہر قریب ہی، تو انہوں نے کہا یار وہاں ان کے پاس تو کافی اسلحہ بھی ہے اور لوگ بھی ہیں، گارڈز بھی ہیں، تو فی الحال ہم وہاں چلتے ہیں۔ ہم وہاں چل گئے، میرا حالانکہ کو ہفتہ 10 دن رہے۔ جو مل والے ان کے دوست تھے، فلور مل والے، انہوں نے کہا جناب ہم اب نکل رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ ہمارے نکلیں گے۔ تو میرے والد پھر اپنے گھر میں، ہم لوگ آگے جہاں رہتے تھے، اور بعد ازاں اس فلور مل کو جلا دیا گیا، آگ لگا دی گئی۔ تو 14 اگست کا زمانہ قریب آ رہا تھا، تو میرے والد کے کچھ فوجی افسروں سے دوستی تھی، ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا۔ ایک بار انہوں نے میسیج بھیجا، آئے اور کہا جی آپ تیار ہو جائیں، اور جو تھوڑا بہت آپ سامان اٹھا سکتے ہیں نا وہ اٹھائیے، اور 14 اگست کی صبح ہمارا ٹرک آئے گا، وہ اوپر سے سارا ڈھکا ہوا ہوگا اور اس پر ایک گن مین کھڑا ہوگا، آپ نے نہایت خاموشی سے اس میں بیٹھنا ہے، آپ کی کوئی آواز نہیں آنی چاہیے، کسی کو نہیں بولنا چاہیے، اور ہم آپ کو جو اس وقت ایک چھیاٹا ایک جگہ تھی، چھیاٹا شاید 6 ہٹا ہوگا، تو بولتے بولتے وہ چھیاٹا ہو گیا، وہاں کیمپ لگا تھا کہ جو ان علاقوں کے لوگ مسلمان ادھر آنا چاہتے تھے ان کے لیے، کہ وہاں سے ان کو حفاظت کے ساتھ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو وہ ہمیں ایک دن صبح آئے، نہ بے سر و سامانی کے عالم میں، میرے باپ نے ایک بڑا کارپیٹ اٹھایا اور ایک ٹیبل فین ویسٹنگ ہاؤس اٹھایا بس، اور کچھ پیسے پوسے یا زیورات اور جو کچھ ان کے پاس ہوں گے، بینک بھی بند تھے، کچھ نہیں ہو سکتا تھا، وہ لیے اور ہمیں لے کے بیٹھ گئے۔ اور میرے ساتھ میری دادی بھی تھی، 104 سال کی۔ صبح شاید وہ 6 بجے آئے اور ہمیں انہوں نے بٹھایا اور تاکید کی کہ آپ کا ہاتھ کو بھی باہر نہیں جانا چاہیے۔ ان کی طرف سے میسیج آیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج ہی آپ کو واگے کے پار پہنچا دیں۔ بار بار ان کے نیک دل لوگ تھے، دوست تھے، پیغام آ رہے تھے۔ تو گرمی، بہت بری گرمی، 14 اگست، ملیریا عام پھیلا ہوا تھا اس زمانے میں۔ ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے کوئی 2-3 گھنٹے ہوئے تو انہوں نے ہمارے لیے کافی مقدار میں دودھ بھیجا، وہاں میسیج آیا یار بچوں کو دودھ پلائیے۔ پھر کچھ دیر کے بعد برف بھیجی انہوں نے، برف کا ایک بلاک، وہ ہم نے استعمال کیا، جو ارد گرد مسلمان تھے ان میں بھی ہم نے وہ فوراً بانٹ دیا۔ انہوں نے ایک غالباً 10 یا 15 kg کا بسکٹوں کا ایک کنستر بھیجا، بڑا ڈبہ اونچا، اس میں بڑے بڑے بسکٹ تھے، فوجی محاذوں پہ لڑ رہے ہیں ادھر ادھر تو وہ کھایا کرتے تھے، وہ بھیجا۔ وہ کوشش کرتے رہے، لیکن ہماری باری بہت آخر میں آئی کیونکہ ٹرک کم تھے۔ انہوں نے پھر میسیج بھیجا کہ جو اچھا ٹرک ہے وہ نہیں مل رہا، ہم نے آپ کے لیے تو جو مکینکس کا ٹرک ہوتا ہے نا، اور جو رسا ڈال کے، چین ڈال کے دوسرا ٹرک کھینچ بھی سکتے ہیں، وہ ارینج کروا دیا۔ ہم نے کہا کوئی بھی ہو، ہم سب گھر والے اس میں بیٹھ گئے، اور یہ کہا گیا کہ اوپر بند کر دیا گیا کہ آپ لوگوں نے بالکل نہیں بولنا، رستے میں آپ کو آوازیں بھی، چونکہ یعنی انڈین ٹیریٹری تھی اس وقت، وہ بن گئی ہوئی، تو آپ کوئی نعرہ نہیں لگانا، کچھ نہیں کرنا، کسی جوش کا جذبے کا اظہار نہیں کرنا۔ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے رہے۔ میں ٹرک میں سو گیا،
شاید دہشت سے یا ڈرتے ہوئے یا کسی اور وجہ سے. تو تقریباً کوئی میرا اندازہ ہے کچھ 6 بجے ہوں گے غالباً کہ جب وہ اس میں سے ٹرک سے پردے اٹھا دیے گئے اور کہا کہ آپ لوگ مبارک ہو آ گئے ہیں. واگا ایک دم عبور کیا تو اور ہم نے خوشی کا سانس لیا. اس وقت بھی جو خوشی ہوئی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. ٹرک چلتا رہا آہستہ آہستہ. کیونکہ مجھے تو لاہور کا پتہ نہیں تھا. اس 14 اگست 1947 سے پہلے 1-2 بار میں بہت چھوٹا تھا جب اپنے باپ کے ساتھ آیا لاہور میں. تو انارکلی مجھے یاد تھی. اور ایک دہلی مسلم ہوٹل ہوتا تھا, وہ اس کے باہر اس کا ایک لیکن ریسٹورنٹ تھا, وہاں ہم نے یاد ہے کھانا کھایا تھا. میں دیکھ رہا تھا کیسے رستے ہیں عجیب و غریب, روشنی کہیں ہے کہیں نہیں. بالآخر والٹن میں لے آئے وہ ہمیں, تو دیکھا کہ اور بھی کافی لوگ وہاں تھے اور وہ کہیں روشنی تھی کہیں نہیں تھی. اور یہ کہا کہ جب تک آپ اپنی کسی پکی منزل طے نہیں کر لیتے آپ لوگ یہیں رہیں گے. میرے باپ نے جو کارپیٹ, ایرانی کارپیٹ گھر سے لیا تھا نا, وہاں بچھا دیا کہ یار یہاں سب بیٹھ جاؤ, لیٹ جاؤ. تو بعد میں اور پنکھا جو ساتھ لائے تھے وہ لمبی تاریں لے کے چلا دیا تاکہ بچوں کو یا گھر والوں کو پریشانی نہ ہو. مجھے یاد ہے ہم سو گئے, صبح اٹھے اور ہاں رات کو کیا ہوا کہ کھانا تو تھا نہیں, کیا کھاتے, بسکٹ کھا کے تنگ آ گئے تھے. تو اس وقت تو مسلم لیگ کے رضاکار لاہور سے آتے تھے. والٹن اس وقت بہت دور تھا نا, آتے تھے اور وہ یہاں آ کر تو ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی چھابے یا چنگیریں تھیں, پکوڑے تھالوں میں تھے, تو وہ ایک نان دیتے, اوپر پکوڑے اور چٹنی ڈال دیتے تھے جو جس شخص کو دیکھتے تھے. تو ہم لوگوں نے بھی شکر کر کے وہ کھایا, پھر سو گئے. پھر صبح پہلے سے طے شدہ تھا, میرے والد کے ایک کاروباری دوست تھے, ان کی ایک مل تھی پرانے شہر کے قریب, غالباً شیراوانہ کا علاقہ تھا. ہم لوگ پھر وہاں چلے گئے. وہاں کوئی 1 ہفتہ رہے ہم لوگ. پھر وہاں سے ہم نے اب یعنی سیٹل نہیں ہو رہا تھا کہاں جانا, کوئی سمجھ نہیں آتی تھی نا. یہ معلوم ہوتا تھا جی ہمارے بہت سے رشتہ دار سیالکوٹ چلے گئے, معلوم ہوتا تھا کہ جی ہمارے بہت سے رشتہ دار پنڈی چلے گئے. تو پھر جو لوگ جدھر بہتر سمجھتے تھے وہ چلے جاتے تھے. یہ سمجھتے کہ وہاں وہ لوگ ہیں اور وہ ہماری ہیلپ کریں گے. میرے والد پنڈی چلے گئے. ہمیں فوری طور پر ایک مکان جو ہندو یا سکھ چھوڑ گئے تھے وہ مل گیا, وہاں رہنے لگے. بڑے لوگ تو جلوس نکالتے تھے, پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد. تو ہمارا محلہ چونکہ مسلمانوں کا تھا تو ہم بچے 5, 6, 7, 8 سال کے جو تھے, 9 سال کے مجھ سے بڑے بھی, وہ بھی جھنڈیاں اٹھا کر تو پاکستان زندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, یہ نعرے جھنڈیاں اٹھا لی اور زور زور سے نعرے لگاتے تھے. آتش بازی, چھوٹی چھوٹی آتش بازیاں چلاتے تھے اور اس بات سے خوش ہوتے تھے کہ پاکستان بننا ہے. لیکن پاکستان کیا ہو ہمیں کیا پتہ تھا. ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہاں کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا, آگ نہیں لگے گی, قتل و غارت وہاں پر نہیں ہوگی, اور شاید سکون کی زندگی ہوگی, اچھے اسکول ہوں گے, اچھے گھر ہوں گے, کاروبار ہوں گے, پڑھنے لکھنے کے ہمیں اچھے موقع ملیں گے. بچے تو ایسے ہی سوچ سکتے تھے نا. تو ہم نے پاکستان بننے کے بعد دیکھا کہ یہ جو ہمارے خواب تھے وہ کیسے بکھرے. کوئی چیز نہیں ہمیں اس میں دیکھنے میں ہمیں ملی. اور وہ قائد اعظم کی تصویریں دیکھتے تھے, وہ اب بھی تصویریں میرے ذہن میں ہیں نا. اور وہ جو خواب کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ جناح کہتے تھے ہوگی, مجھے کیا پتا نا کہ فلاحی ریاست کیا ہو سکتی ہے. تو میرا بھائی بتاتا تھا کہ اس میں ہر شخص کو اس کا حق ملے گا, ہر شخص کو اس کا خیال ملے گا, زندہ رہنے کا ہوگا, اور ملک اس کی پروٹیکشن کرے گا, تعلیم فری ہوگی,
ہر شخص کو روزگار ملے گا، گھر ملے گا، یہ تصورات جو اس ملک کے فاؤنڈر کے ذہن میں تھے، وہ بھی یہ سب تصورات تو اس زمانے میں ہماری آنکھوں کے خواب تھے، معصوم، ہاں وہ اب بھی ہیں۔ کبھی کبھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے اب بھی وہ سب چیزیں تو میری آنکھوں میں ہیں، چمٹی ہوئی ہیں۔ سیٹل بھی ہوئے، سب کچھ ہوتا گیا، لیکن وہ زخم نہیں کبھی بھولے۔ شاید بھول جاتے اگر جو پاکستان ہے وہ پاکستان بنتا کہ جس کے خواب دیکھے گئے تھے۔